ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے ادارے کو مضبوط کرنے کی، اس پر آپ لوگ ضرور توجہ دیجئے گا جس کو اللہ نے نوازا ہے۔ ناظرین گرامی اس وقت ایک شعر ہے جناب عزیز الدین عزیز بیلگامی صاحب کا، جن کو انہوں نے خود خبر کی ایک تصویر پر لکھ کر کے سوشل میڈیا میں شیئر کیا تھا، اپنے فیس بک پیج میں اسٹیٹس میں رکھا تھا۔ زمین خریدی ایک اینچ ناپ کر تو نے، تجھے پتا بھی ہے کیا ہے لحد کی پیمائش۔ اس وقت یہ شاعر ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ آج صبح بعد نماز فجر اپنے گھر کے صوفے پر بیٹھ کر چائے نوش کر رہے تھے کہ کچھ سینے میں درد اٹھا، اس کی کچھ دیر بعد بے ہوشی کے عالم میں آئے۔ ان کے فرزندان اطہر اور زکریا اور دیگر لوگ ان کو ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کیے، لیکن دوران راہ ہی وہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ جی ہاں، ممتاز شاعر، مخملی آواز رکھنے والے، ادبی شخصیت، ادیب، ترنم سے مزین مشاوروں کی جان بننے والے جناب عزیز الدین عزیز بیلگامی، اور گزشتہ 21 سال سے جب سے میں نے صحافت میں قدم رکھا ہے تب سے میرے مضامین کی نوک پلک درست کرنے والے اور ہونے والی خامیوں کو بالخصوص ناصحانہ انداز میں، بہترین انداز میں سمجھانے والے، اس کو درست کرنے والے، اور سیدھی بات چینل جب سے بنا ہے تب سے جڑے رہنے والے 8 سال سے، اور ہمارے سیدھی بات کے فکر و فن شعر و سخن کے میزبان، اس کے ایڈیٹر، اور مجھ سے بالخصوص جو ہے خاندانی تعلقات رکھنے والے جناب عزیز الدین عزیز بیلگامی صاحب آج جو ہے وہ صبح انتقال کر گئے ہیں۔ آپ نے اب تک 100 سے زائد ان کے پروگرام ہماری سیدھی بات میں دیکھا ہوگا۔ دلنشیں آواز اور منفرد لہجے سے جو ہے اس وقت سنجیدہ مشاعروں کی محفل جو ہے وہ محروم ہو گئی ہے۔ میں سنجیدہ، باوقار، پروقار، باادب مشاعروں کو بہت ہی زیادہ ترجیح دیتا ہوں بمقابلے ان مشاعروں کے جن مشاعروں میں چیخنا چلانا زیادہ ہوتا ہے۔ اردو ادب سے زیادہ ہندی کے شعراء وہاں نظر آنے لگتے ہیں، اور پھر جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسٹیج ادبی مشاعرے کے بجائے سیاسی مشاعرہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ان اسٹیجوں سے دور رہتے ہوئے پرکھ کر جو ہے ادیبوں کو اپنی محفل میں شامل کر کے فکر و فن شعر و سخن کے 100 میزبانی والے اپنے پروگرام کو مکمل کر کے مختلف، آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے کہ خود ان کی کتابیں اتنے ہیں، اور ان کے مختلف صنفوں میں لکھی گئی اشعار، وہ چاہے غزلیات ہوں یا پھر جو ہے نعت ہوں، حمد ہوں، یا پھر قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمانی کے حساب سے لکھے گئے ان کے اشعار ہوں، یا پھر جو ہے مختلف پروگرام جن کا تعلق دین سے ہوتا تھا ان سے تعلق رکھنے کے حساب سے ہو، یا پھر قوم کو بیدار کرنے کے حساب سے ہو، یا الگ الگ عنوانات سے اور سماج کے مختلف مسائل سے وابستہ نچوڑنے والی اور چبھونے والے اشعار کو، وہ جو ہے عزیز بیلگامی صاحب اس کے پوری طرح سے جو ہے اس کو لکھتے، اور عشاق شاعری کی دلوں میں برسوں تک سرور اور کیف بکھیرے رکھا تھا جناب عزیز الدین عزیز بیلگامی صاحب، وہ جو ہے اس وقت ہمارے درمیان نہیں رہے۔ 1954 کو کرناٹک کے ضلع بیلگام کے گاؤں کرچی میں پیدا ہونے والے عزیز بیلگامی، ان سے تعلقات رکھنا واقعی میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے
ایک نعمت کے طور پر ان کو دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب تک آپ جو ہے کسی کو اپنی تحریر کو صحیح سمت میں ڈالنے کے لیے صحیح سوچ، مثبت سوچ اور دینی مزاج رکھنے والی سوچ کے ساتھ نہیں ہو جاتے، تب تک آپ کی تحریریں وہ جو ہے ادھر ادھر گھومنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر بیس پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر لہجہ نہیں آتا، اس کے اندر برجستگی نہیں آتی، سامعین کو مسحور کرنے کا انداز اور ہنر نہیں آتا، جب تک کہ آپ اس میدان میں پوری طرح سے پگھلنے والے کو اور اپنی ساری زندگی لگانے والے کے ساتھ گہری وابستگی جب تک نہیں رکھتے اور جنوں کے حد تک آپ وابستگی نہیں رکھتے۔ اگر وہ آپ کو ڈانٹے، آپ کے خامیوں پر انگلی اٹھائے، تو آپ اس کو ناصحانہ انداز میں لیتے ہوئے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے، جب تک اس کو آپ اپنے وجود کے اندر نہیں اتارتے، تب تک آپ ایک کامیاب نہ شاعر بن سکتے ہیں، نہ تب تک آپ ایک کامیاب لکھاری بن سکتے ہیں، نہ تنقید نگار بن سکتے ہیں، نہ تبصرہ نگار بن سکتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر ان احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اس کا برملا اظہار کرنا بھی یہ بڑے دل رکھنے والے کی جو ہے بات ہوتی ہے۔ اس لیے آج میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ اظہار کرنے میں بھی کوئی جو ہے مجھے رتی برابر بھی نہ انا میرے سامنے آ رہی ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی چیز، کیونکہ سب سے پہلے جب میں نے صحافت میں قدم رکھا اور جو ہے اس وقت صدائے ملناڈ شموگا کا پہلا اردو پرچہ جب آ رہا تھا، تو اس وقت جب میں نے ان سے مشورہ کیا، جبکہ صحافت سے میری کوئی وابستگی نہیں تھی، صرف کچھ مضامین لکھ لیا کرتا تھا، اس وقت میرے مضامین کے لکھنے کے انداز کو دیکھ کر پرکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا میدان ہے، آپ کو اس میدان میں جانا چاہیے۔ یہ وہی شخصیت تھی۔ پھر وہ دن تھا اور آج ان کی انتقال، آج صبح نہیں کل رات 11 بجے ان کے آخری اشعار جو اس وقت جماعت اسلامی کی جانب سے ہمسایوں کے ساتھ پیش آنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جو ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے، اس کو لے کر کے ایک تحریک چلا رہی ملک گیر تحریک ہے جماعت اسلامی، اور اس کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے لیے پیش کرنے والے شاید ان کی یہ آخری اشعار تھے جس کو کل رات میں پیش کیا گیا تھا اور مجھے شیئر کیا گیا تھا، آج صبح ان کی روح چلی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ان کے بارے میں لکھنے کے لیے، ان کے بارے میں کہنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ کئی گھنٹے بھی اگر میں کھڑا رہوں اور ان کے کچھ اشعار کو لے کر کے اس پر تبصرہ شروع کروں تو نہ جانے کتنا وقت نکل جائے گا۔ لیکن ان کی زندگی پر، ان کی لکھی گئی کتابوں پر اور ہمارے چینل میں پیش کیے گئے پروگراموں پر، اور انہوں نے جن شخصیات سے ملی اور جن شخصیات پر لکھا، ان تمام چیزوں، سب سے بڑھ کر ہماری جو اردو، ہمارا جو سیرت کا پروگرام تھا، آپ لوگ جانتے ہیں، جو ہے ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے لیفٹ سائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے، ترتیب و تدوین جناب عزیز بیلگامی صاحب، یہ وہی ہیں۔ تالیف میری تھی، پروگرام میرے تھے، لیکن اس کو سن کر کے پوری طرح سے اس کو جوڑنے والے اور تحریری اور تصنیفی انداز میں اس کو لانے میں بھرپور کوشش کرنے والے جناب عزیز بیلگامی تھے۔ اور ان کی نعتیہ اشعار تو آپ جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ، تو ہم نے طالب علمی کے زمانے میں سنا تھا، جو آج تک ہماری زبان پر گونجتی ہیں۔ شاید یہی اشعار ان کی جو ہے ذخیرہ آخرت بن جائے، ان کے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دینی مزاج رکھنے والے، دینی جذبہ رکھنے والے، اسلامی سوچ رکھنے والے اور جماعت اسلامی سے وابستہ رہ کر کے اس کے کاموں میں پوری طرح سے اپنے آپ کو جو ہے منہمک کرنے والی ایک شخصیت ہمارے درمیان میں نہیں رہی ہے، اور یہ خلا واقعی میں خلا محسوس کیا جاتا رہے گا، اور ذاتی طور پر مجھے بہت لمبی دیر تک اس خلا کا احساس ہوگا۔ بہرکیف جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، آج ان کی باری ہے، کل میری اور آپ کی باری ہوگی، تو ہم تمام لوگوں کے لیے بس اس کی تیاریاں کرنا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف قسم کے ایوارڈز بھی ان کو ملے ہیں، ملکی بھی اور غیر ملکی بھی، اور مختلف قسم کے، اور ان کو جو ہے سنجیدہ مشاعروں کی جان اور روح سمجھا جاتا تھا۔ میں سنجیدہ کا لفظ بار بار اس وقت اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ آج کے مشاعرے وہ ادبی نہیں رہے، وہ مسخرے پن، مذاقیہ اور مختلف قسم کی تنوع کی چیزیں پیش کرنے، اور اس میں نہ قافیہ نہ ردیف نہ کچھ، بس جو من میں آیا من گھڑت چیزیں سنانے کی وجہ سے جو ہے مشاعروں کی حالت بھی بڑی جو ہے گزر رہی ہے اس وقت۔ ایسی صورتحال میں ایسے شعراؤں کا ہمارے پاس ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
بہرکیف جناب عزیز الدین عزیز بیلگامی جو اس وقت مرحوم ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی 70 بہاریں دیکھیں اور پھر جو ہے اس کے 1 سال کے بعد 70 بہاروں کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ آپ بھی ان کے لیے جو ہے دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، ہمیں بھی اسی طرز کا لکھنے اور دینی جذبہ رکھتے ہوئے، دینی مزاج کو اپناتے ہوئے، شعراء اور ایک سنجیدہ باوقار حیثیت کا جو ایک مالک بنتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے شاعری کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے انقلاب پیدا کرنے والے بنائیں، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، کیونکہ جو ہے اس طرح کے شعراء، اس طرح کی سوچ رکھنے والے شعراء خال خال پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے شعراء تو بہت ہوتے ہیں، تمام چیزیں ہوتے ہیں، لیکن دینی مزاج لے کر کے پیدا ہونا اور اپنے قلم کی سمت کو 90% اسی جانب موڑ کر کے رکھنا، یہاں تک کہ اسی سمت میں اپنے کئی جو ہے شاگردوں کو تیار کرانا اور بغیر کسی جو ہے مطلب کے، بغیر کسی جو ہے دنیوی کسی بھی قسم کے غرض کے اس کو تیار کرنا، مخلصانہ مشورے دینا، اچھے انداز میں ان کے لیے جو ہے تربیت کی راہیں ہموار کرنا، یہ جو ہے خال خال لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان تمام خصوصیات کے مالک تھے جناب عزیز الدین عزیز بیلگامی صاحب۔ ان کے اس انتقال پر واقعی میں بہت افسوس ہو رہا ہے، ہمارے تمام اسٹاف کو بھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پروگرام فکر و فن، شعر و سخن جو دیکھتے تھے سیدھی بات میں، ان تمام اہم ترین شخصیات کو جو پڑوسی ممالک میں بھی رہتے ہیں، جو لندن اور امریکہ اور وہاں سے بیٹھ کر کے آن لائن ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، آن لائن مشاعرے میں ان کو صدارت ان کے حوالے کیا کرتے تھے، ان تمام لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس وقت جو ہے تعزیت کے لائق ہے۔ ہمارے پاس اس وقت ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج وہ گئے ہیں، کل ہماری باری ہے، اور ہم تمام روحوں کو واپس لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ بس انہوں نے جو کیا ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کا بہترین نعم البدل ان کو عطا کرے اور بار بار مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے جو اہل خانہ جس میں ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی اہلیاں ہیں، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر جمیل نصیب کرے۔ انہی کے اشعار کے ساتھ پھر میں آپ سے کہتا ہوں، بلکہ ہر ایک آنکھ مجھے اشک بار لگتی ہے، یہ ساری خلق خدا بے قرار لگتی ہے۔ ان کے اشعار واقعی میں بہت گہرائی کے ساتھ سوچنے والی ہوتی تھی۔ ان کا یہ اشعار دیکھ لیجئے، ہم نشینی ہی سمندر کی اسے راس آئی، جس کے پہلو میں پڑا رہتا ہے تنہا ساحل۔ تنہا ساحل پڑا رہتا ہے لیکن وہ اس کے آ کر گلے نہیں ملتا، ہمیشہ تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی جو اشعار ہوتے تھے وہ بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سوچ رکھنے والے اور ایک بہت لمبا پیغام دینے والے ہوتے تھے۔ انہوں نے کسی موقع پر کہا تھا، دیکھ کر مجھ کو ہے انگشت بدندہ دنیا، دیکھتا ہوں میں جہاں کو بڑی حیرانی سے، میں دنیا کو بڑی حیرانی سے دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ یہ اشعار ایسے نہیں ہیں، ان پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک یونیورسٹی کی طالبہ نے ان کے اشعار پر، ان کی کتابوں پر باقاعدہ PhD کی ہے۔ شاید وہ مکمل ہوئی نہیں ہوئی، اس کی اطلاع ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شاید ہو چکی ہوگی، کیونکہ اس کی خبر ہم نے پرائم ٹائم میں بھی دی تھی۔ بہرکیف یہ ان کے بارے میں لکھا جائے، بولا جائے تو لمبا ہے، فی الحال پرائم ٹائم میں وقت مقرر ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس پر الگ سے بہترین اسکرپٹ تیار کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری تفصیلات پیش کی جائیں گی، کیونکہ علم و تحقیق کا شوق انہوں نے جو برقرار رکھا ہے، اب جو ہے ان کے اشعار علم و تحقیق کی دعوت دیتے ہیں۔ 1995 میں میسور یونیورسٹی سے اردو میں MA، جبکہ 1999 میں بنگلور یونیورسٹی سے MPhil کی ڈگری حاصل کرتے ہوئے سب سے بڑی بات ان کی زندگی کا یہ تھا کہ وہ SBI بینک کی بڑی جوانی میں وہ مینیجر بنے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد صرف سود کی کمائی نہ کھانا چاہیے، اپنے اولاد کو کس طرح کھلاؤں، یہ اسلامی سوچ رکھنے کے بعد انہوں نے مینیجر کے پوسٹ سے جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ استعفیٰ دینے کے بعد ان کی گھریلو حالات جس مشکل دور سے گزرے ہیں، اس کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت میرے اپنے بھی بنگلور میں اسٹرگل کے ڈیز تھے، اور اس وقت عزیز بیلگامی صاحب بھی جو ہے استعفیٰ دینے کے بعد بڑے مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، کوئی بھی اسی طرح انقلاب پیدا نہیں کرتا، کوئی بھی اتنی آسانی سے اتنا بڑا شاہین نہیں بن جاتا کہ جن کے انتقال پر ہر کوئی افسوس کرنے لگ جاتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ ان کی زندگی میں جڑے ہوئے کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، اندرون ایسی کئی تنہائیاں ہوتی ہیں، ایسی مشکلات ہوتی ہیں، ایسے کٹھن مراحل ہوتے ہیں، تب جا کر کہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک ایسی مقبولیت حاصل کرتی ہیں کہ ان کے انتقال پر ہر ایک شخص سے کہنے لگتا ہے کہ بڑا بھلا بندہ تھا جو دنیا سے رخصت ہوا۔ ہاں، وہ بڑا بھلا بندہ تھا جو آج دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس وقت حیدرآباد کے مضافاتی علاقے ناگول پولیس اسٹیشن حدود میں واقع 400 سالہ قطب شاہی درگاہ حضرت متوشا بابا کے احاطے میں قبروں کو منہدم کر کے زمین دوز کر دی گئی۔ یہ عمل مبینہ طور پر پڑوس کے خانگی اسکول کی پرنسپل کی ہدایت پر ایک کنٹریکٹر کے ذریعے انجام دیا گیا، جسے متعدد قبروں کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ یہ اطلاع حیدرآباد میں اس وقت جو ہے بڑا ہنگامہ پیدا کر رہا ہے۔ لوگ جو ہے اس طرح کی کارروائی کرنے والے کے خلاف، ہدایت دینے والے کے خلاف لگاتار احتجاج، بس سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور کارروائی کرنے کا لگاتار مطالبہ بڑھتا چلا جا رہا۔ یو پی میں برتھ سرٹیفکیٹ کے طور پر اگر آپ آدھار کارڈ دکھائیں گے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، جی ہاں، محکمہ منصوبہ بندی نے تمام محکموں کو ہدایت جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آدھار کارڈ تاریخ پیدائش کے ثبوت کے طور پر درست نہیں ہے۔ آدھار کارڈ کے ساتھ تاریخ پیدائش کا کوئی ثبوت منسلک نہیں ہے، اس لیے آدھار کارڈ کو تاریخ پیدائش کا ثبوت نہیں سمجھا جائے گا۔ محکمہ منصوبہ بندی کے خصوصی سیکریٹری امیت سنگھ بنسل نے اس سلسلے میں تمام محکموں کو جاری کر دیے ہیں۔ ان احکامات کو 10 ملین سے زیادہ آدھار کارڈ نمبروں کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کی طرف سے بدھ کو جاری کردہ سرکاری معلومات کے مطابق ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی UIDAI نے آدھار ڈیٹا بیس کی مسلسل درستگی کو برقرار رکھنے کے لیے ملک گیر صفائی مہم کے ایک حصے کے طور پر 20 ملین سے زیادہ جن افراد کا انتقال ہو چکا ہے ان کے آدھار کارڈ نمبروں کو غیر فعال کیا۔ وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پہلے کسی فرد کو تصویب کردہ آدھار نمبر کسی دوسرے فرد کو دوبارہ تفویض نہیں کیا جاتا ہے، لہٰذا جو انتقال کرنے والوں کے آدھار کارڈ کو ختم کر۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جو یو پی میں ہے، دیکھیں اس وقت جو ہے یہ SIR کی وجہ سے بڑی مشکلیں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ، اسکول سرٹیفکیٹ جو وہاں کے شرائط کے مطابق ہے ان تمام چیزوں کو محفوظ کر لیں، کیونکہ اس وقت صورتحال بالخصوص اقلیتوں کے خلاف گھیرا بندی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بنگلہ دیشی اور گھسپیٹیے کے نام پر۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راجیہ سبھا کے سابق MP کمار کیتکر نے بدھ کو ایک بڑا اور متنازع بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2014 کے لوک سبھا انتخابات میں کانگریس کی شکست کے پیچھے امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ہاتھ تھا۔ یوم آئین کے موقع پر ممبئی میں کانگریس کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیتکر نے کہا کہ دونوں ایجنسیوں نے مل کر کام کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کانگریس کی سیٹوں کی تعداد 2006 سے زیادہ نہ ہو اور پارٹی کو اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے۔ کیتکر نے یاد دلایا کہ 2004 میں کانگریس نے 145 سیٹیں جیتی تھی، 2009 میں تعداد بڑھ کر 2006 ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ رجحان جاری رہتا تو کانگریس کو 2014 میں 250 سے زیادہ سیٹیں جیتنی چاہیے تھی اور وہ آرام سے اقتدار میں واپس آ جاتی، لیکن اچانک سیٹوں کی تعداد گھٹ کر صرف 44 رہ گئی۔ یہ کوئی عام مینڈیٹ نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش رچی گئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، کا بہار اسمبلی انتخابات میں جو بڑی دھاندلی ہوئی ہے، ووٹ چوری سے الیکشن جیتا گیا ہے، یہ وینو گوپال نے بھی بیان جاری کر دیا ہے۔ کانگریس اس چرائے گئے مینڈیٹ کو نئی معمول کی صورتحال کے طور پر قبول نہیں کرے گی اور جمہوریت کے تحفظ کی لڑائی جاری رکھے گی۔ عوام کانگریس کے ساتھ کھڑی ہے کہتے ہوئے انہوں نے بھی اس پر جو ہے اس وقت سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ معاشرہ کس طرح بدل رہا ہے، ہمارے سماج میں موبائل نے یا پھر سوشل میڈیا کی بھرمار نے کس حد تک ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کی اگر مثال جاننا چاہتے ہیں تو اس خبر کو دیکھیں۔ آندھرا پردیش کے کرشنا لنکا علاقے سے تعلق رکھنے والے 2 کم عمر طلبہ، ایک لڑکا جس کی عمر 13 سال ہے، 8ویں جماعت کا ہے، اور لڑکی عمر 14 سال ہے، 9ویں جماعت کی ہے، کم سنی کے ہی عمر میں محبت کے جذبات میں آ کر کے دونوں جو ہے گھر سے فرار ہو چکے ہیں اور دونوں ہی ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پچھلے 2 برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، وہ خود کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے سمجھتے تھے۔ چہارشنبے کے روز لڑکی کی سالگرہ تھی، وہ اسکول نہیں گیا، جبکہ لڑکی نے گھر والوں سے اسکول جانے کا بہانہ کیا اور سیدھے لڑکے کے گھر پہنچی۔ اس وقت لڑکے کے والدین گھر پر موجود نہیں تھے، دونوں نے مل کر کیک کاٹا، بعد میں لڑکا اسکول گیا، دوستوں میں چاکلیٹیں تقسیم کر کے واپس آ گیا، لڑکی اپنے گھر لوٹ گئے۔
پھر دونوں نے دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد اسکول جانے کا بہانہ کیا، لڑکی کے گھر آ گئے۔ اس کے بعد لڑکا اپنے والد کا موبائل فون گھر سے 10,000 روپے لے کر لڑکی کے ساتھ حیدرآباد فرار ہو گیا۔ یہ کہانی ہے ناظرین گرامی، کیا کیا صورتحال ہے آپ اندازہ لگائیں۔ میرے والد زندہ ہیں یا نہیں، ثبوت دو ورنہ رہا کرو۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی دھاڑ اس وقت سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل میں موت سے متعلق افواہیں تیزی سے پھیل رہی ہیں، الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ زندہ ہے، حکومت انتظامیہ کہتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن باہر جس طرح کی افواہیں پھیل رہی ہیں وہ یہ کہ ان کی موت اور ٹارچر کر کے ان کو مارا گیا، ان کو جو ہے دھیرے دھیرے مرنے کا زہر دیا جا رہا ہے، اور عاصم منیر کا نام بار بار نکل کر کے آ رہا ہے، اور یہ ساری کچھ جو ہے سازشیں بیرون ممالک میں عمران خان کی سوچ کو لے کر کے ان کو کسی طرح سے پاکستان کی سیاسی منظرنامے سے ختم کرنے کے لیے کہ وہ جیل میں رہ کر کے بھی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، باہر رہیں گے تو اس سے زیادہ اس وجہ سے جیل میں کسی نہ کسی بہانے مار ڈال دیا جائے۔ یہ تو مختلف قسم کے تبصرے سامنے آتے تھے، لوگوں نے لکھا پڑھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خدشات اور امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو فوری طور پر ان کو رہا کرنے کی یا پھر جو ہے ان کے بارے میں ساری تفصیلات فراہم کرنے کی لگاتار جو ہے اس وقت مطالبے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے بیٹے قاسم خان نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا، اپنے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ان کے والد کی زندہ ہونے کی ثبوت فوری طور پر سامنے لائے جائیں اور عمران خان کو فوراً رہا کیا جائے۔ قاسم نے بتایا ان کے والد کو 845 دنوں سے قید میں رکھا گیا اور گزشتہ 6 ہفتوں سے ڈیتھ سیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں خاندان سے مکمل طور پر الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عدالت کے احکامات موجود ہونے کے باوجود اڈیالہ جیل انتظامیہ عمران خان کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دے رہی ہے، نہ فون کالز کی اجازت ہے، نہ ہی کوئی ملاقات کروائی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان کی صحت سے متعلق بھی کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔